کچھ پریشان لگ رہے ہیں آپ، خیریت؟ کاشی نے کافی لبوں سے لگاتے ایک ترچھی نظر سے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا جو صبح سے ہی لب بینچے ہر کسی پر برس رہا تھا۔ وہ بری طرح ہر چھوٹی بات پر سب کو ڈانٹ رہا تھا اور ایک بار کاشی کی بھی شامت آ چکی تھی۔ تم نے اپنا کام کر دیا؟ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے پھر سے لب بینچے۔ دماغ جیسے پھٹنے والا ہوا پڑا تھا اس کا دل، وہ اس کے اختیار سے باہر چلا جا رہا تھا۔ اسیر عالم کے دل نے اسے دغا دیا تھا، ایک خوبصورت دغا۔ کس بارے میں ہیڈ؟ سامنے سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے کاشی نے ایک کھوجتی نظر اس کے چہرے پر ڈالنے کے بعد مسکراہٹ روکتے پوچھا۔ وہ جان کر انجان بن رہا تھا۔ وہ مٹھیاں سختی سے بھیج گیا، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ وہ رک گیا تھا۔ کسی لڑکی کے بارے میں پوچھنا اسیر عالم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اتنی بے چینی سے پوچھے گا۔ وہ لڑکی جسے تم کل چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے کافی کا کپ بے ساختہ لبوں سے لگا لیا۔ نظریں سڑک کے پار بنے لٹل وکٹریز کیفے پر تھی جو اس نے اتنے سال کی سیونگ کا نتیجہ تھا۔ وہ کیفے اس کا تھا۔ کیا کہا معزز آفیسر اسیر عالم آپ نے؟ لڑکی کا کہا۔ نہ پلیز ایک بار واپس پوچھنا۔ کافی کا کپ گاڑی پر رکھتے کاشی گرم کوٹ درست کرتا جوش اور حیرت سے ملے جلے تاثرات لے کے اس کے سامنے آتا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تلاشنے کی کوشش کرنے لگا۔ بکواس بند کرو۔ وہ بس میری رسپانسبلٹی تھی۔ وہ صحیح جگہ پر ہو یہی جاننے کے لیے پوچھا ہے تم سے۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے تیز نظر سے اسے دیکھا جس پر کاشی نے آبرو اچکائے۔ اتنی ذمہ دار لڑکیوں کے معاملے میں پہلے تو کبھی نہیں ہوئے آپ، یا پھر؟ کاشی نچلا لب دباتے اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مان جاؤ اسیر عالم کسی لڑکی کو چاہنے لگا ہے، وہ بے چین رہنے لگا ہے کسی لڑکی کی وجہ سے۔ گاڑی میں بیٹھتے کاشی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس بار سنجیدہ چہرے سے کہا لیکن آنکھوں میں صاف شرارت تھی۔ اپنی بکواس بند کرو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے سڑک پر ڈالی تھی۔ کاشی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، شاید وہ رات صحیح سے سو نہیں پایا تھا۔ اگر اس کے ہاتھ پھر سے وہی سب ہو گیا، پھر اسے کوئی اور لے گیا، زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ کاشی کی چلتی زبان یکدم رکی۔ اس نے شدید غصے میں بریک لگاتے کاشی کے گلے کو گرفت میں لیتے اس پر دباؤ ڈالا تھا۔ اسے یکدم سے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ اسے اسیر عالم سے خوف سا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں مزید سرخ ہوئیں۔ میں گلے پر گرفت سخت ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا جب اس نے دانتوں پر دانت جماتے اس کے گلے کو آہستہ سے چھوڑ دیا۔ کاشی گہرا سانس بھرتا اپنی آنکھوں سے نکلے آنسو پوچھنا اسے دیکھنے لگا۔ اسیر عالم تمہیں محبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تمہاری محبت بس نقصان دے گی، تمہارا جنون بس خوفزدہ کرے گا۔ گاڑی سے باہر نکلتے اس نے پلٹ کر اس کے تنے چہرے کو دیکھا جو گہرے گہرے سانس بھرتا غصہ کم کرنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ اس کی بات پر اس نے تنے نقوش مزید تن گئے۔ آنکھوں سے آگ سی نکلی۔ تم اسے پا لو یا پھر تم اسے کھو دو، چوائس از یو، لیکن ہاں تم حد سے بے حد مت ہونا، وہ خسارہ دونوں طرف آئے گا۔ کاشی نے کوٹ درست کرتے بگڑے لہجے میں کہا۔ اسیر عالم نے قہر بری نظر اسے دیکھا اور کندھے اچکائے۔ اسے لا فاؤنڈیشن کے سامنے چھوڑ آیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا اب تم زیادہ دن اس کھول میں رہ سکتے ہو۔ اپنی حالت دیکھو، تم سکون سے سو نہیں پائے ایک لڑکی کی وجہ سے، اور مجھے لڑکیوں میں دلچسپی نہیں، یہ سب کہنا چھوڑ دو اب۔ کاشی نے گلے پر ہاتھ پھیرتے کہا اور اسے ابھی بھی پھندا سا گلے میں اٹکا محسوس ہو رہا تھا۔ اسیر عالم نے گاڑی سٹارٹ کی جس پر وہ دھیرے سے ہنسا، دایاں کندھا اچکا گیا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی، جبڑے بھیجے وہ اس برف کے شہزادی کو سوچ رہا تھا۔ وہ معصوم تھی، بے حد معصوم، یا کوئی خود کو روک سکتا تھا اسے پانے کے لیے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ لڑکی ذات میرے لیے ضروری نہیں۔ موڑ کاٹتے اس نے سخت لہجے میں خود کو باور کروایا تھا جبکہ گاڑی لا فاؤنڈیشن کے رستے پر جا رہی تھی۔ وہ رستے بدل رہا تھا کہ وہ منزل پر نہ پہنچے، لیکن وہ راستہ وہیں چن لیتا تھا جو سیدھا منزل کو جاتا تھا۔ اپنی زندگی کے بھیانک حادثے کے بعد وہ اپنے سائے پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ کیسے کسی لڑکی کے لیے رات بھر جاگ سکتا تھا؟ گاڑی کی سپیڈ میں تیزی آئی تھی۔ شاید سینے میں خاموشی سے بیٹھے دل نے شرارت کی تھی۔ نکاہت سے اس نے آنکھیں بند کرتے واپس کھولی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اپنی ہی سوچوں سے سکڑ کر پھیل گئی تھیں۔ اس کی ماں بیمار تھی اور وہ بہن پڑھ رہی تھی۔ ان سب کی اخراجات وہ کیسے اٹھائے گی؟ اوپر سے اس کی پڑھائی
وہ اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی، لیکن پھر بھی ایسی بہت سی ضروریات تھیں جو اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ سوچوں کا تسلسل دروازے کے کلک پر ٹوٹا تھا۔ اس نے تکیہ کا سہارا لیتے ذرا سا اوپر اٹھتے دروازے پر نظریں ٹکائی تھیں۔ یقیناً سمرین ہوگی۔ اسے ہاسپٹل میں آج تیسرا دن تھا اور سمرین نے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا، حتیٰ کہ یہ ہاسپٹل بہت مہنگا تھا۔ سرپرائز! اس کی تیز آواز پر یمن وحید کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، جس نے لال گلابوں کا بُکے چہرے کے سامنے سے یکدم ہٹاتے چہکتی تیز مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے آواز دی تھی، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ ببل گم چباتے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی تھی، لبوں پر بائیں سائڈ کی طرف اسمائل، ایسا لگتا تھا کہ یہ ادا بنی ہی اس شخص کے لیے ہے۔ اسے دیکھتے ہی یمن وحید کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اس نے تیکھی نظروں سے جاذب کمال کو دیکھا۔ اور تم مجھے بھولی ہی کب ہوگی؟ اس نے گلاب کی پتی ہاتھ میں لیتے اسے مسل ڈالا تھا، لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ یمن وحید نے حلق تر کیا، وہ عجیب پاگل محسوس ہو رہا تھا اس وقت۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اسے پیچھے مڑتے کمرے کا ناپ گھماتے دیکھ کر اس نے نکاح زدہ چہرے پر ایک پل کو خوف کے سائے لہرائے تھے، جبکہ مقابل نے ہاتھ ناپ پر رکھتے گردن پیچھے موڑ کر اسے سر تا پیر دیکھا۔ اس نے دائیں ابرو اچکایا، پھر واپس سیدھا ہوا۔ بلیک شرٹ پر بلو پینٹ پہنے، بال ماتھے پر بکھیرے تھے اور اوپر لانگ بلیک کوٹ جس کی آستینیں کہنیوں سے ذرا نیچے تک فولڈ ہوئی تھیں۔ یمن وحید نے اسے دیکھتے سوکھے پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ جاذب کمال نے ایک قدم اٹھایا۔ کمرے کے ہولناک خاموشی میں اس کے اٹھائے گئے ایک قدم کی آواز یمن وحید کے دل میں کسی خوف کے ہتھوڑے کی مانند برسی تھی۔ اس کی ایک قدم کے ساتھ یمن وحید کا دل بھی تیز رفتار میں دھڑکا تھا۔ خاموش کمرہ، دو جسموں کی حرارت، وہ اس کی کالی آنکھوں میں خوف دیکھے، دانتوں پر دانت جما کر سمجھ سے پرے۔ وہ غصے میں تھا یا پھر اس کا لہجہ کس قسم کا تھا؟ اس نے دوسرا قدم اٹھایا۔ یمن وحید نے مضبوطی سے بیڈ کو گرفت میں لیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تھم گئی، آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ کیا کیا جا سکتا ہے ایسے میں؟ وہ ببل گم چباتے قدم اٹھاتا اس کے بیڈ سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوتا، آنکھ دبا کر بولا تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے لائٹر نکالا تھا۔ یمن نے ناسمجھی و خوف سے اسے دیکھا، جس نے لائٹر جلاتے اس کے شعلے کو دیکھتے ایک نظر بیڈ پر پڑے وجود پر ڈالی۔ پتہ ہے مجھ میں ایک برائی ہے۔ اس نے جلتے لائٹر کو پلٹتے ساتھ گردن ٹیڑھی کرتے اس نے خوف زدہ چہرے کو دیکھا، پھر دھیرے سے ہنسا اور ایک سرد سی ہنسی تھی۔ میں سنکی ٹائپ بندے کا بندہ ہوں، الحمدللہ۔ بہت ضدی ہوں، جو چیز میرے مطابق نہ ڈھلے میں اسے برباد کر دیتا ہوں یا جلا دیتا ہوں۔ اس نے لائٹر کو گلاب کے پاس کیا، جس سے ایک تیز آگ ان سے نکلی تھی۔ یمن وحید نے بے ساختہ منہ پر دونوں ہاتھ جمائے کہ وہ گلاب کے پھول اب جل رہے تھے۔ جاذب کمال وہ جلتے پھول ہاتھ سے چھوڑے تو وہ فرش پر گرے۔ اس نے پیٹرول کے قطرے پھسلے تھے۔ وہ یکدم اس کے قریب جھکا، دونوں ہاتھ اس کے تکیے کے دائیں بائیں رکھے تھے۔ یمن وحید کی گرفت اپنے لبوں پر سخت ہوئی۔ اس نے دیکھا اس سنکی انسان کی آنکھوں میں وحشت زدہ سی آگ تھی۔ اسے مار دیتا ہوں۔ اس نے گردن موڑتے گلابوں کی راکھ کو ہوتے دیکھا، اپنا دوبارہ جملہ دہرایا اور مکمل کیا۔ یمن نے جلتے گلاب دیکھے، پھر اسے تم خود غرض خونی کہیں کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری زندگی سے نکل جاؤ۔ اس کی آنکھ سے آنسوؤں کا ایک قطرہ پھسلا۔ جاذب کمال نے لب دبائے۔ وہ چھت کو دیکھتے گہکا لگا اٹھا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ سنکی تھا، کیونکہ اس کی حرکتیں بالکل سنکی لوگوں جیسی تھیں۔ خود غرض ہوں، نہ خود کی سوچتا ہوں اور نہ کسی کی۔ وہ یکدم پھر سے سیدھا ہوا۔ یمن کا رکا ہوا سانس بحال ہوا جب دروازے کی طرف بڑھا۔ میرے پاس تمہارے لیے اور بھی بہت سے سرپرائزز ہیں۔ اس کے لفظوں میں جو تپش تھی وہ اس سے اتنے قدموں کے فاصلے پر لیٹی یمن وحید کو بخوبی ان لفظوں کی آگ محسوس کر سکتی تھی۔ لیٹس سی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یمن نے نفرت سے اسے دیکھا، جو اب دروازہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا، جہاں پر سمرین اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی تھی۔ یمن، سمرین کے لبوں سے دھیرے سے اس کا نام ادا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی جب باسل احمد نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ سمرین نے بے بسی سے اپنے بھائی کو دیکھا، پھر یمن وحید کو، جسے پل نہیں تھا اس کا گھٹیا سرپرائز سمجھنے میں۔ مس،
آپ کی والدہ بہن ہمارے گھر نہیں ہے، مزید برآں آپ کو اس ہاسپٹل کا بل خود پے کرنا پڑے گا۔ باسل احمد نے ایک نظر جاذب کمال کو دیکھا جو پینٹس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ببل گم چبا رہا تھا، ساتھ سر کو بھی نفی میں ہلاتے ہو جیسے وہ سب کچھ انجوائے کر رہا ہو۔ یمن نے پھیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی آپ نے کہا تھا آپ کم از کم اتنا کریں گے، سمرین نے اپنے بھائی سے اپنا ہاتھ چھڑواتے تند لہجے میں کہا، ساتھ ایک غصے بھری نظر جاذب کمال پر ڈالی جو اسے دیکھتے آئی برو اچکا گیا تھا۔ شٹ اپ سمرین، جاؤ یہاں سے جاؤ۔ باسل احمد نے سخت نظر سے سمرین کو دیکھا جو آنسو پوچھتے پیر پٹکے باہر کی طرف چلی گئی۔ مس، بہتر ہے آپ اپنے ایشوز سالو کریں۔ باسل احمد نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ پر گرفت سخت کی اور ایک نظر جاذب کمال کو دیکھا۔ وہ پلٹا جب جاذب کمال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر یمن وحید کو دیکھا جو ابھی بھی حیرت سے کنگ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ ایک بار پھر شام کے گہرے سایوں میں اس کی فیملی بے گھر ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر وجہ وہ خود غرض انسان تھا۔ مجھے ایک شکار پر دو شکار پسند ہے، وہ میرا شکار ہے۔ اس نے باسل احمد کی ٹائی کی ناٹ کستے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ باسل احمد کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے لب بھینچے اس بات میں سر ہلایا، میری نظروں میں مت آنا، محفوظ رہو گے۔ لبوں پر سائڈ اسمائل کھینچتے اس نے سرد لہجے میں کہا سا، ساتھ باسل احمد کے کندھوں سے نادیدہ گرد جھاڑی۔ وہ پھر سے اس بات میں سر ہلاتے باہر نکل گیا۔ جاذب کمال نے اسے دیکھا جو اسے ہی نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ معافی یا انا، چوائس از یو۔ گردن ہلکی سی ٹیڑھی کرتے اس نے ہاتھوں کو کوٹ کی پاکٹ میں ڈالا۔ وہ پلٹا، وہ سیٹی کی دھن بجاتے باہر کی جانب جا رہا تھا۔ اس کی چال میں سرکشی، سر ہلاتے وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ یمن وحید تیزی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو تھے۔ وہ جتنا مرضی خود کو مضبوط کر لیتی لیکن وہ آخر میں اپنی فیملی پر ٹوٹ جاتی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ باہر نکلی تھی۔ اس نے شاندار ہاسپٹل کا بل ادا کرنا وہ کیسے کرے گی؟ وہ جان بوجھ کر اسے اتنے مہنگے ہاسپٹل لایا تھا، اوپر سے رحمت اور اس کی ماں بھی نہ جانے کہاں پر ہوں گی۔ کوریڈور سے گزرتے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ سردیوں کی بارش کو دیکھتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ شام بھی یوں معلوم ہو رہی تھی جیسے رات ہو۔ اس نے بے بسی سے لب کاٹے، دل کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ قریب بینچ پر بیٹھتی شدت سے رو رہی تھی۔ کیا وہ خود غرض انسان پتھر دل تھا؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ صرف ایک معافی کی وجہ سے؟ یا شاید اب بات اس نواب کی انا پر آن پہنچی ہے۔ آپ ڈسچارج ہو گئی ہیں، آپ گھر جا سکتی ہیں، قریب آتی نرس نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے کہا۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو جھکے سر سے ہی صاف کیا۔ وہ یمن وحید تھی اور خدا کے سوا کسی اور کو اپنی بے بسی دکھانا اس کے نزدیک گناہ تھا۔ وہ بل، وہ لب تر کرتے بولی۔ ایک نظر نرس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بل تو پے کر دیا ہے اور یہ میڈیسن ہے آپ کی۔ نرس مسکرا کر بولی، ساتھ میڈیسن کا شاپر اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیرت سے اس کے ہاتھوں سے میڈیسن لی تھی۔ کس نے کیا؟ حیرت زدہ الفاظ سے اسے سمجھ نہیں آیا کہ بل کس نے پے کیا ہے۔ دماغ یکدم اس خود غرض انسان کے گرد اٹھا تھا۔ اس نے ایک سخت لقب دماغ کو ایسا سوچنے پر دے ڈالا، کوئی باسل احمد نام کے آدمی نے۔ نرس مسکرا کر کہتی چلی گئی۔ یمن نے حیرت سے ہاتھ میں پکڑی میڈیسن کو دیکھا۔ باسل احمد، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ وہ کوریڈور میں چلنے لگی۔ وہ شخص جو سر جھکائے خود جیسے جاذب کمال کی حکومت کے نیچے دبا ہوا تھا، پھر اس نے اتنا رسک کیسے لیا؟ اس کی مدد کیوں کی؟ حتیٰ کہ یمن وحید اچھے سے جانتی تھی وہ خود غرض انسان اپنے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات تک برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھی کہ اس کے لبوں پر نامحسوسی ہلکی مسکراہٹ ابھری تھی، بہت ہلکی سی۔ وہ اسپتال کے باہر آتی تیز برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ پھر ماں اور بہن کا خیال آتے ہی چہرے پر پریشانی کے اثرات واضح ہوئے تھے۔ ہلکے مہندی رنگ کا لہنگا، کرتی میں پھولوں کا زیور اور دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ لڑکی بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ واقعی اس ڈریس میں ہیرے کی طرح دمک رہی تھی۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک۔ کل اس کے بابا نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی تھی، اسے سمجھایا تھا، بالکل کسی دوست کی طرح۔ وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، تمیز سے رہا کرو اس کے ساتھ۔ انہوں نے اسے ساتھ بٹھاتے گھورا تھا، جس پر ہیر نے نظریں اٹھا کر انہیں مسکین سی شکل بنا کر دیکھا۔ بابا، وہ بار بار مجھ سے شادی سے منع کرتے ہیں، پھر کیوں کروا رہے ہیں آپ یہ سب؟
وہ لاپرواہی سے بولی تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک ادا سی جھلکی تھی۔ زبیار صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم اسے پسند کرتی ہو نا؟ ہنستے ہوئے وہ آئی برو اٹھا کر بولے تھے۔ اس نے منہ پھیلا لیا۔ بس بڑی مما نے بول بول کر شروع سے پسند کروایا، ورنہ بابا آپ کو لگتا ہے میں اس سے شادی کروں یا اس سے زیادہ ہینڈسم تو میرے بابا ہیں، وہ ناک چڑھا کر بولی تھی، جس پر زبیار صاحب کا قہقہ بلند ہوا۔ کچے ذہن میں جو چیز نقش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں بھولتی، اور ضدی پن اس چیز پر منحصر نہیں کرتا کہ آپ عورت ہو یا مرد۔ ضدی ارادے ہوتے ہیں بیٹا۔ اگر تم اس کی تلخ باتوں پر اسے جواب دینے کی بجائے بس اسے ضبط سے سہ لو گی تو نہ تو وہ تمہاری ضد کے آگے ہار مان جائے گا۔ پتہ ہے عورت جب کہے میں اس کا دل نہیں جیت سکتی یا ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی تو وہ غلط ہوتی ہے۔ عورت اپنی اچھائی سے کسی کا بھی دل جیت سکتی ہے۔ تمہاری بڑی ماما نے تمہارے ذہن میں اسے براجمان کیا ہے تو اسے حاصل کر لو۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کیا۔ وہ سر ہلا گئی تھی۔ وہ باپ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کے بہترین دوست بھی تھے۔ پتہ ہے اچھے لہجے دل جیت لیتے ہیں اور برے لہجے دل چیر دیتے ہیں۔ وہ مسکرائے تو ہیر نے باپ کو دیکھا، گہرا سانس لی اور اس بات میں سر ہلایا۔ مرد محبت کا شدائی ہوتا ہے۔ تم اسے محبت اور عزت دو تو وہ تمہارا، اور اگر کچھ غلط ہو تو تم اپنے باپ اور اپنے دوست دونوں کو اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اس کے باپ نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ ساری باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ ہاں وہ بہت بڑی نہیں ہے، لیکن وہ اتنی ناسمجھ نہیں ہے کہ اس نے میٹرک کلیئر کیا تھا، اور میٹرک کلیئر کرنے والے اسٹوڈنٹ اتنے بھی بچے نہیں ہوتے۔ ہاں وہ غصہ جلدی کر لیتی تھی، اسے زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ زیادہ کم عقل بھی نہیں تھی۔ اسے بس اچھے سے بات کرنا نہیں آتی تھی اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے۔ اس نے اپنے ساتھ تھوڑے فاصلے پر بیٹھے شخص کو دیکھا جو چہرے پر سختی لیے نہ جانے کیسے بیٹھا تھا، شاید اپنے باپ کی وجہ سے۔ وہ مسکرائی۔ وہ بس اچھی کوشش کرنا چاہتی تھی اور اسے اچھے کی امید تھی۔ انکل جی مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر تھک گئی تھی۔ مہندی ہاتھوں میں لگی کچھ حد تک سوکھ چکی تھی۔ سامنے گھر کے باقی 3 افراد مہمانوں میں مصروف تھے۔ اس نے ہلکے سے کہنی مارتے اسے متوجہ کیا، جس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہاری دائی اماں نظر آتا ہوں تمہیں میں؟ وہ جبڑے بیچے بولا تھا۔ جس قدر بلیک میل کیا جا رہا تھا اسے اس شادی کے لیے، بس اس ہیر زبیار کی محبت میں ڈوب گئے تھے اس کے گھر والے۔ اس کی بات پر ناک پھیلاتی وہ خاموشی سے سائڈ ہوئی۔ بھاڑ میں گئی کوشش۔ سنیں۔ 2 پل کی خاموشی کے بعد وہ پرسوچ انداز میں پھر سے بولی تھی، کیونکہ وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو بڑی مشکل سے بیٹھا تھا۔ کچھ بید تھا۔ وہ اس کا گلا دبا دیتا۔ کیا ہے؟ سامنے مہمانوں کو خود کو تکتا پا کر وہ پھیکے انداز میں ہنسا۔ وہ ایک پل میں رکی، پھر اس کی طرف تھوڑا جھکی۔ دائی اماں نہیں، دائی ابو ہو سکتے ہو آپ، بڑی رازداری سے سمجھایا تھا۔ اس کی بے تکی بات سنتے ہی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے دانت پیسے۔ پاس پڑا موبائل بج رہا تھا۔ نمبر دیکھا، ٹھنڈی آہ بھری، پھر خوف سے اسے دیکھا۔ تم شادی کر رہے ہو نا؟ جان دے دوں گی میں اپنی۔ میسج کو بیپ پر اس نے میسج کھول کر دیکھا۔ اس کی رگیں بری طرح سلگی تھیں۔ دانت پیستے اس نے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا، پھر میسج کو نہ جانے 2 بار پڑھا۔ وہ جبڑے بینچے وہاں سے اٹھا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے جب ہیر زبیار اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ آخر وہ اچانک نہ جانے کہاں گیا تھا۔ اس کے دل میں وہ شخص تھا۔ وہ اسے پسند کرتی تھی کیونکہ اسے شروع سے بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی تھی، پھر اس کی جگہ کو دیکھا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ وہ جگہ اب خالی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے میں جانا چاہتی تھی کہ یہاں اب دل نہیں لگ رہا تھا۔ مقابل کے خالی جگہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ بھی خالی کر چکی تھی۔ باس وی آر سوری۔ ہاتھ باندھے کھڑے وہ 20 لوگ جو اس کے گھر میں جگہ جگہ کھڑے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے، اب خوف کس سے کپ کپا رہے تھے۔ وہ لڑکی کیسے میرے روم میں انٹر ہوئی؟ اس نے سگار کا گہرا کش بھرتے سگار پر گرفت حد درجہ سخت کی۔ آنکھوں میں اس وقت حد سے زیادہ غصہ ابھرا ہوا تھا۔ سر وی آل اسٹاپڈ میم. She said she knows you personally. She did not go far in your room, just few steps. سب سے آگے کھڑا گارڈ نظریں جھکائے بولا،
اس کے ماتھے پر شدید سردی کے باوجود پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ She said, "And you are all agree. Did you take my permission?" اس نے جھسلا دینے والے لہجے میں کہا۔ ایک نظر کچھ قدموں کے فاصلے پر کھڑے فیضی پر ڈالی جو لب بیچے کھڑا تھا۔ اس کی شامت نہ آ جائے۔ ایسے لیڈم وہ صوفی تھی، وہ تم سے ملنا چاہتی تھی، تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ اٹلی میں اس کے فادر کے بزنس میں تمہیں پارٹنرشپ دلوائے گی۔ فیضی لب تر کرتے بولا۔ اس نے سگار قدموں میں رکھتے اس پر بھاری قیمتی آکسفورڈ رکھتے اسے مسل ڈالا۔ کیا اس کی اوقات ہے مجھے خریدنے کی؟ اس کی اوشین بلو آنکھوں میں سرد پن کے ساتھ وحشت بھری ہوئی تھی۔ چہرے کی خوبصورت نقوش تن سے گئے تھے۔ ایسے لیڈم ہوں میں۔ عورتوں کا سہارا لے کر یہاں تک نہیں پہنچا۔ ایسے نام مردوں والے شوق نہیں ہیں میرے۔ اس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ ایک تیز آگ برساتی نظر ان 20 آدمیوں پر ڈالی۔ کیسے کوئی لڑکی اس کے گھر میں داخل ہوئی اور اس کے کمرے تک چلی گئی؟ بے شک 3-4 قدم ہی کیوں نہ سہی۔ اسے سخت نفرت تھی کہ کوئی لڑکی اس کے بیڈ روم میں داخل ہو، حتیٰ کہ وہ چھوٹا سا گھر تھا لیکن تھا خوبصورت، ہر آسائش سے پر نظر رکھ رہے ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر فیضی کو دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ The 27 کلب میں ہمارا آدمی ڈیل کر رہا ہے۔ وہ لڑکی کو وہاں سے لے جا کر اٹلی شفٹ کرے گا۔ اور وہ لڑکی جس کا نام کلب ہے۔ فیضی نے بغور اسے دیکھا۔ ایسے لیڈم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ کلب پر اٹک گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی جو فیضی نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ اسے میں نے تلاش کر لیا ہے، بس اسے بھی اب اٹلی شفٹ کر دوں گا۔ فیضی کی نظریں اب بھی ایسے لیڈم کے چہرے پر تھیں جس کے چہرے پر یکدم ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ گڈ۔ لڑکی کو اٹلی شفٹ کرنے سے پہلے اس کی پوری انویسٹیگیشن کرو اور تب اسے یہیں رکھو۔ فیضی نے دیکھا اب سپاٹ چہرے لیے اسے حکم صادر کر چکا تھا۔ فیضی نے ایک نظریں 20 آدمیوں پر ڈالیں۔ ان سب کی ٹانگیں توڑ دو۔ ریڑھ کی ہڈی شدید زخمی ہونی چاہیے، یہ 3 ماہ تک بستر سے نہ اٹھ سکیں، اور پھر انہیں ہیکنگ ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کر دو۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کے خوفناک لفظوں پر وہاں کھڑے آدمی باہر کی جانب بھاگے تھے جبکہ دروازے پر کھڑے گارڈ نے انہیں روکا۔ سر I'm sorry۔ وہ اس کی منتیں کر رہے تھے جو اس کے لیے فضول تھا۔ معافی، مجھے ایسا کوئی لفظ یاد نہیں۔ اس نے کوٹ درست کیا۔ لہجہ حد درجہ سخت تھا۔ وہ انہیں یہ سزا صرف اس وجہ سے دے رہا تھا کہ انہوں نے ایک لڑکی کو اس کے کمرے سے آنے سے نہیں روکا تھا۔ وہ ظالم تھا، ایک ظالم ڈان۔ سر یہ تصویر۔ فیضی نے اس کے آگے ایک وائٹ کلر کا لفافہ دیا۔ اس نے وہ پکڑا۔ وہ باری قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ اس نے تصویر نکال کر دیکھی۔ اس کی کالی آنکھوں میں معصومیت تھی جبکہ ان کالی آنکھوں کو دیکھتے ہی اس کے اوشین بلو آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے جس پر مقابل کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ شخص کتنا عجیب تھا۔ وہ 20 آدمیوں کو سزا دے کر آیا تھا، وجہ ایک لڑکی تھی۔ وہ آگے بڑھ گیا جبکہ ان آدمیوں کی چیخیں اب اس کے کانوں میں لگاتار پڑ رہی تھیں جو گھر کے پچھلے حصے میں بنے آؤٹ ہاؤس سے آ رہی تھیں۔ وہ صفاق بادشاہ واقعی ان 20 آدمیوں کی یہ حالت کرنے والا تھا۔ اور یہاں پر قسط نمبر 20 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔